اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ میں ایک چنگاری چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز ناظرین، دیگر انبیاء کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی کے طور پر مبعوث کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس زمین پر موجود رہے وہ براہ راست لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے، اور کیونکہ ان کے بعد کسی نئے نبی کو نہیں آنا تھا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دور تک کے لیے اپنی امت کو نصیحتیں کی تھیں۔ ہمارے زمانے کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، پیش گوئیاں، رہنمائیاں ملتی ہیں، جن کا جاننا ہمارے لیے سب سے بڑھ کر ضروری ٹھہر کر ہی رہتا ہے۔ ایسی ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جو ہمارے زمانے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سے نمازیں چھوٹ جائیں گی، نفسانی خواہشات کی پیروی کی جائے گی، بدعت پرست پیشوا بن جائیں گے، جھوٹے سچے کی تمیز کرنا ممکن نہیں رہے گا، جھوٹ اور دروغ کوئی کو اچھا سمجھا جائے گا، ایمان والا شخص سب سے زیادہ ذلیل سمجھا جائے گا، اور وہ اپنے چاروں طرف برائیوں کو دیکھ کر کوڑھے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے، لیکن وہ کچھ نہ کہہ سکے گا، بارش سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، یہ موسم کے خلاف برسے گی، مرد مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ زنا کی مرتکب ہوں گی، اولاد والدین کی نافرمانی کرے گی، دوست اپنے دوستوں سے برا سلوک کریں گے، گناہوں کو معمولی بات سمجھا جائے گا، مسجدیں باہر سے سجاوٹ اور خوبصورتی رکھتی ہوں گی اور نمازی بھی کافی ہوں گے، لیکن ان کے دلوں میں نفاق اور کینہ بھرا ہوگا۔ تب مغرب سے ایک قوم اٹھے گی جو میری امت میں کمزور قوموں پر غلبہ پالے گی، لوگ سنہری حروف میں قرآن لکھیں گے لیکن اس کو قائم نہ کریں گے، قرآن کی تلاوت بہترین انداز میں کی جائے گی، سود خوری عام ہو جائے گی، انسانی خون کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی، دین کے معاون نہیں ملیں گے، ناچنے گانے والوں کی کثرت ہوگی، امیر لوگ حج کو بطور تفریح انجام دیں گے اور اوسط طبقے کے لوگ حج کاروبار اور تجارت کے لیے اور غریب بھیک اور خیرات کے لیے کریں گے۔ معزز ناظرین، اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ کہ بدعت پرست پیشوا بن جائیں گے، جھوٹے سچے کی تمیز کرنا ممکن نہیں رہے گا، جھوٹ اور دروغ گوئی کو اچھا سمجھا جائے گا، ان الفاظ کی روشنی میں ہم علماء دیوبند کے سلسلے کا مختصر سا جائزہ لیتے ہیں۔ تقریباً تمام دیوبندی جناب قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، بلکہ انہیں بانی دیوبند قرار دیتے ہیں۔ معزز ناظرین، جس طرح آج فضل الرحمان زرداری کی دلالی کر کے غیبی امداد حاصل کر کے ارب پتی بن چکے ہیں، طارق جمیل صاحب بھی ارب پتی موجود ہیں، طاہر اشرافی صاحب کا شرابی کردار بھی سب کے سامنے کھل کر آ چکا ہے، موجودہ برطانوی نظام میں ہی اسلام کا لبادہ اوڑھ کر دونوں ہاتھوں سے دنیا سمیت رہے سارے دیوبندی علماء۔ ویسا ہی دیوبندی سلسلہ قاسم نانوتوی صاحب کے دور میں بھی قائم تھا۔ اس وقت پیسوں اور مالی معاملات کے انچارج جناب مولوی رفیع الدین صاحب تھے۔ ان کی مالی خردبرد چھپانے کے باوجود ایک شخص محمود الحسن کے علم میں آ گئی جو کہ قاسم نانوتوی صاحب کا حد سے زیادہ گرویدہ تھا۔ اب رفیع الدین صاحب کو پوری چالاکی سے اس شخص یعنی محمود الحسن کو بات منظر عام پر لانے سے روکنا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے زبردست ترکیب سوچی اور کامیابی سے اس پر عمل کیا۔ انہوں نے مولوی رفیع الدین کو اپنے حجرے میں بلایا اور کہا کہ دیکھو میرا لحاف گیلا ہو رہا ہے، یہ میرا پسینہ ہے، ابھی میرے حجرے میں قاسم نانوتوی صاحب زندہ ہو کر اپنی قبر سے نکل کر آئے تھے، اور آپ کے بارے میں مجھے تاکید کی کہ اس محمود الحسن سے کہنا کہ اس مالی معاملے میں کچھ نہ بولے اور اپنی زبان بند رکھے۔ محمود الحسن پہلے ہی وہ شخص جو قاسم نانوتوی صاحب سے شدید عقیدت رکھتا تھا، سوچ بھی نہ سکتا تھا مولوی رفیع الدین جیسا شخص پیٹ سے گھڑ کر اتنا بڑا ڈرامہ کر سکتا ہے، لہذا اس نے ڈرتے کانپتے یہ وعدہ کر لیا کہ اس مالی معاملے میں اپنی زبان بند رکھے گا۔ یہ معزز ناظرین، یہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں اپنے پیٹ سے گھڑ کر بیان نہیں کر رہا، بلکہ دیوبند کی اپنی مستند کتاب ہے جس کا نام ارواح ثلاثہ ہے، جس کا عکس آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس کتاب میں یہ واقعہ کچھ اس طرح لکھا ہوا آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اسی دوران ایک دن علی الصبح بعد نماز فجر مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا محمود الحسن کو اپنے حجرے میں بلایا جو دارالعلوم دیوبند میں۔ مولانا حاضر ہوئے اور بند کمرے کے کواڑ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پہلے میرا یہ روئی کا لبادہ دیکھ لو۔ مولانا نے لبادہ دیکھا تو تر تھا اور بھیگ رہا تھا۔ فرمایا، واقعہ یہ ہے کہ ابھی مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ جست عنصری کے ساتھ قبر سے نکل کر میرے پاس تشریف لائے تھے، جس سے میں ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا اور میرا لبادہ تر بتر ہو گیا، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ محمود الحسن کو کہہ دو کہ وہ اس جھگڑے میں نہ پڑے، بس میں نے یہ کہنے کے لیے بلایا ہے۔ مولانا محمود الحسن صاحب نے عرض کیا، حضرت میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں، اس کے بعد اس قصے میں کچھ نہ بولوں گا۔
یقیناً یہ سوال ہر عاقل بالغ مسلمان کے ذہن میں ضرور پیدا ہونا چاہیے کہ قرآن تو صاف کہتا ہے کہ مرنے والا اس دنیا میں ایک برزخ کی وجہ سے واپس نہیں آ سکتا، تو بانی دیوبند قاسم نانوتوی صاحب کس طرح اپنی قبر اور لحد سے نکل کر واپس آ گئے تھے؟ اشرف علی تھانوی صاحب کا نام دیوبند کے حوالے سے کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ ان سے جب اس واقعے کے بارے میں پوچھا گیا کہ جست عنصری کے ساتھ بعد وفات قاسم نانوتوی صاحب کا قبر سے نکل کر مولوی رفیع الدین صاحب کے حجرے میں آنا کیا ممکن ہو سکتا ہے، اس پر دیوبند کے مستند عالم اشرف علی تھانوی صاحب نے فرمایا کہ یہ واقعہ روح کا تمثل تھا اور اس کی دو صورتیں ہو سکتی، ایک یہ کہ جست مثالی تھا مگر مشابہ جست عنصری کے، دوسری صورت یہ کہ روح نے خود عناصر میں تصرف کر کے جست عنصری بنا لیا ہو مگر وقت گزر جانے پر پھر اس مرکب کو تحلیل کر دیا جاتا۔ اشرف علی فرض کیا کہ اس واقعہ یا داستان کے جو کہ خود دیوبند کی مستند کتابوں میں موجود ہے، اس کے سچ ہونے کی شہادت دینے والے اشرف علی تھانوی، مولوی رفیع الدین، محمود الحسن، قاری طیب سب سچے تھے اور یہ واقعہ واقعی پیش آیا، تو کوئی مجھے جواب دے سکتا ہے کہ قاسم نانوتوی صاحب کو برزخ کے دوسری جانب علم غیب کس طرح ہو گیا؟ کیا وہ وفات کے بعد بھی دیوبند کی سرگرمیوں سے واقف تھے؟ کیا واقعی ان کی روح میں اتنی قوت تصرف تھی کہ اشرف علی تھانوی کے بقول اس روح نے اس جہان خاکی میں دوبارہ آنے کے لیے خود ہی آگ، پانی، ہوا اور مٹی میں تصرف کر کے ایک انسانی جسم تیار کیا، خود ہی اس میں داخل ہو کر زندگی کے آثار اور نقل و حرکت کی قوت ارادی سے مسلح ہوئی اور قبر سے نکل کر سیدھی رفیع الدین صاحب کے پاس گئی؟ حالانکہ جانا محمود الحسن صاحب کے پاس چاہیے تھا، براہ راست محمود الحسن صاحب کے پاس نہیں گئی جن سے اصل غرض تھی۔ اگر یہ سارا قصہ جھوٹ پر مبنی اور اپنی کرپشن چھپانے کے لیے کھڑا گیا تھا تو اس وقت سے لے کر آج تک ویسے ہی علماء دیوبند کا سلسلہ جڑا چلا آ رہا ہے۔ ممکن ہے پہلے کے دیوبندی علماء صرف مالی کرپشن اور پیسہ بنانے کی حد تک گندگی کا شکار اور لوگوں کو قبروں سے نکال کر زندہ کر کے لاتے رہیں، لیکن آج کے دیوبندی علماء تو نامحرم عورتوں کے بھی نزدیک پہنچ چکے ہیں، عورتوں کو تاڑنے میں مہارت حاصل کر چکے ہیں، ان کی قربت میں مزہ محسوس کرتے ہیں، جیسا کہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ طاہر اشرافی کی طرح شراب کے عادی بن چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم اس دیوبند کی درسگاہ کے سلسلے کو کس حد تک معتبر قرار دے سکتے ہیں؟ شاید کچھ لوگ سوچیں کہ معاملہ کرپشن کا نہیں بلکہ کوئی اور ہو سکتا ہے، جس کے لیے قاسم نانوتوی صاحب کو قبر سے نکال کر جفت عنصری کے ساتھ جسم کے ساتھ لانے کی ضرورت پڑی، تو ان کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے جس طرح 440 وولٹ کا کرنٹ ہوتا ہے، ویسے ہی 440 نمبر کی حکایت اسی دیوبندیوں کی کتاب ارواح ثلاثہ سے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، ملاحظہ کیجیے۔ حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ دیوان محمد یاسین مرحوم جو نانوتوی صاحب کے خدام میں سے تھے، ان کا ذکر جہر بہت مشہور تھا۔ یہ ناممکن تھا کہ ان کا ذکر سن کر بغیر روئے کوئی وہاں سے گزر جائے۔ نہایت دردناک آواز میں ذکر کرتے تھے، بہت روتے تھے، ہر سننے والے پر ان کا گریہ اثر کرتا تھا، وہ بھی روتا تھا۔ خود فرماتے تھے کہ میں ایک دفعہ چھتے کی مسجد کے شمالی گنبد کے نیچے ذکر جہر میں مصروف تھا کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ مسجد کے شمالی جانب مراقبے میں متوجہ تھے اور توجہ کا رخ میرے ہی قلب کی جانب تھا۔ اسی اثنا میں میرے اوپر ایک حالت طاری ہوئی اور میں نے بحالت ذکر دیکھا کہ مسجد کی 4 دیواری تو موجود ہے مگر چھت اور گنبد موجود نہیں، بلکہ ایک عظیم الشان روشنی اور نور ہے جو آسمان سے زمین تک پھیلا ہوا ہے۔ یکایک میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک تخت اتر رہا ہے اور اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ خلفائے اربعہ ہر 4 گولوں پر موجود ہیں۔ وہ تخت اترتے اترتے میرے بالکل قریب مسجد میں آ کر ٹھہر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے اربعہ میں سے ایک سے فرمایا کہ بھائی ذرا محمد قاسم کو بلا لو۔ وہ تشریف لے کر مولانا قاسم نانوتوی کو لے کر آ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مولانا مدرسے کا حساب لائیے۔ عرض کیا حاضر ہے، اور یہ کہہ کر حساب بتلانا شروع کیا اور ایک ایک پائی کا حساب دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مسرت اور خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، بہت خوش ہوئے، فرمایا کہ اچھا مولانا اب اجازت۔ حضرت نے ارشاد فرمایا جو مرضی سرکار، اب آپ خود انصاف سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اگر مالی حساب کتاب کے آڈٹ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 خلفاء کے ساتھ آسمان سے تشریف لاتے ہیں، پھر دیانت داری کا سرٹیفکیٹ دے کر جاتے ہیں، تو یقیناً جتنا بڑا جھوٹ گھارنا پڑا، یقیناً ویسی بڑی مالی بدعنوانی تھی، اور یہ لوگ کتنے بے خوف تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے میں۔ معزز ناظرین، کتنے بڑے بڑے جھوٹ یہ آرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسوخ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ موجودہ دیوبندی عالمی اسکالر جناب طارق جمیل صاحب بھی شاید بڑے بڑے جھوٹ گھڑنے اور منبر و محراب پر بیان کرنے میں اسی لیے بے خوف نظر آتے ہیں کیونکہ انہوں نے زبردست اپنے اکابرین سے، اپنے استادوں سے سیکھا ہے۔
دیوبند کے مستند عالم طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ سب سے پہلے اللہ نے پڑھی، اللہ زمین پر آ رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس ایک جھوٹ میں اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں کی ذاتیں آ جاتی ہیں، اور لوگ جاہل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کن کو ہم اپنا عظیم پیشوا سمجھ رہے ہیں، بہت زبردست اسکالر سمجھ رہے ہیں۔ یہی دیوبند کے مستند طارق جمیل صاحب یوسف علیہ السلام جلیل القدر نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے، ان پر جھوٹ گھڑتے ہوئے، ان کی توہین کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا کر شہر میں پھرایا گیا۔ کون سی کتاب میں، کون سی حدیث میں، قرآن کی کون سی آیت میں، کس مستند تاریخ میں کہاں یہ جھوٹ بیان کیا گیا ہے؟ اللہ کے مقرب فرشتے اسرافیل کے بارے میں دیوبند کے مستند عالم طارق جمیل صاحب ارشاد فرماتے ہیں، اس کی ٹانگیں ڈر کے مارے کانپنے لگیں اور سور اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور اللہ کے عرش سے ایسے ٹنگ گیا جیسے چھت میں بلب لگ جاتا ہے۔ کہ اگر اللہ کا عرش ایسے چھتوں کی طرح ہماری جس کے اندر سور بلب کی طرح ٹنگے، یہ تفصیل، یہ بیان کون سی قرآن کی آیت یا مستند احادیث میں، تاریخ میں کہاں تھا؟ ان کو پورا لائسنس ہے اللہ پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، مقرب فرشتوں پر، جلیل القدر انبیاء پر جھوٹ پھینکتے رہیں۔ ایسے بیسیوں جھوٹ دیوبند کے مستند بیسیوں عالموں نے ملا کر پھینکے، اور آج بھی پھینکتے چلے جا رہے ہیں، اور آج بھی ممبر و محراب پر مولوی یہ بیان کر رہے ہیں۔ سارا تبلیغی نصاب ایسے ہی درجنوں جھوٹے قصے کہانیوں سے بھرا ہوا ہے، جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تک جھوٹ پھینکے گئے۔ عزیز ساتھیو، ایک کلمہ گو سچے مسلمان کے لیے جو واقعی خود کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہو، اس کے لیے درست ہدایات، تعلیم اور رہنمائی قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہی مل سکتی ہیں، ان مولویوں سے نہیں مل سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے ان جیسے علماء سو جھوٹوں کے بارے میں بہت کچھ ارشاد فرمایا، ہم آپ کو بتلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں ایسے ایسے دجال اور کذاب ہوں گے جو تمہیں ایسی ایسی باتیں سنائیں گے جو نہ تم نے کبھی سنی ہوں گی اور نہ تمہارے باپ دادا نے، پس ان سے بچو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں گمراہ کر دیں یا فتنے میں ڈال دیں۔ گمراہ علماء دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہوں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ نے فرمایا، میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مجھے میری امت کے لیے دجال سے بھی زیادہ خدشہ ایک اور چیز کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو 3 مرتبہ دہرایا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا چیز ہے جس کا آپ دجال کے علاوہ اپنی امت پر خوف کرتے ہیں؟ تو فرمایا، گمراہ آئمہ، یعنی جھوٹے مولوی، مولانا، علامہ، خطیب وغیرہ۔ اسی طرح سورہ توبہ کی 34ویں آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، مولویوں اور پیروں کی ایک کثیر تعداد ایسی ہے جو لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے دور کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری طرف وہ بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ صحیح بخاری۔ معزز ناظرین، دیوبندیوں کے مطابق دیوبند کے اکابرین قاسم نانوتوی اور دیگر بزرگوں کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 برس تک اردو سیکھنے کے لیے تشریف لاتے رہے۔ یہ بات دیوبند کے حقائق و معارف مئی 1975 کے شمارے میں بیان کی گئی ہے۔ علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ مشکات کتاب العلم کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلد ہی لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جب اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، قرآن صرف رسم کے طور پر استعمال ہوگا، ان کی مساجد بظاہر آباد ہوں گی مگر ہدایت کے اعتبار سے ان کی مساجد خراب ہوں گی، اور ان مساجد کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ استغفر اللہ، انہی سے فتنے نکلیں گے اور انہی میں فتنے لوٹائے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بارے میں جھوٹی بات کہنا عام لوگوں کے بارے میں جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے۔ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی کی روایت۔ عزیز ساتھیو، زندگی جیسی انمول چیز ہم کو صرف مذاق، مستی، سیر تفریح، عیاشیوں، کھیل کود کے لیے، تفریح کے لیے نہیں دی گئی، بلکہ ایک جس واحد مقصد کے لیے دی گئی، وہ مقصد یہ ہے کہ خود کو جہنم کی آگ سے بچاتے ہوئے جنت میں پہنچا دینا۔ اگر خود کو جہنم کی آگ سے واقعی بچانا ہے تو خود کو ان سارے دیوبندیوں سے بچانا ہوگا اور حق پر چلنے والے سچے اور ایماندار لوگوں کا ساتھ دینا ہوگا۔ آپ سے درخواست کروں گا کہ جماعت اسلامی سے رابطہ کریں اور صرف ایک کتاب خطبات کا مطالعہ کر لیں۔ آپ کو اپنی زندگی کا اصل مقصد بھی پتہ چل جائے گا، ان جھوٹوں سے نجات بھی مل جائے گی، سچ اور حق آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ ان 2 نمبر کے دنیا پرست ارب پتی مولویوں کی اصلیت بھی آپ اچھی طرح سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ہمارے AQ چنگاری چینل میں آپ کو سچ اور حقیقت پر مبنی وہی ویڈیوز ملیں گی۔
آپ کو وہ علم اور معلومات ملے گا جو کہ 2 نمبر کے مولوی، عرب پتی مولوی، مذہبی پیشوا اور یہ عالمی شیطانی یہودی میڈیا ٹی وی چینلز چھپانا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے اے کیو چنگاری چینل کی ابتدائی چند ہی ویڈیوز ملاحظہ کریں، انشاءاللہ آپ کی عقل کو آزاد کر دیں گی، بجائے اس کے کہ آپ مولویوں کی اندھی پیروی کریں، ان کی عقیدت میں اندھے ہوئے۔ آپ کے ہاتھ انہی مولویوں کے گریبانوں کی طرف پڑھنا چاہیں گے کہ کہاں سے تو یہ جھوٹ لایا۔ مثال کے طور پر ہمارے چینل کی اولین ویڈیو ہی آپ کو لا الہ الا اللہ، یعنی صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہم کس طرح کریں، کیا کچھ ہمیں کرنا ہی کرنا ہے اور کیا کچھ کسی طور نہیں کرنا سے مطلع کرے گی۔ یہ وہ علم اور معلومات ہے جس کا حاصل ہونا دنیا بھر کی دیگر تعلیم، تربیت، کاروبار، نوکری، پیسہ، ہر چیز سے زیادہ اہمیت کہاں ملے۔ کم از کم عبادت کے سلسلے کی یہ ویڈیو ہمارے چینل اے کیو چنگاری پر ضرور دیکھیں۔ ہمارے چینل سے خود کو منسلک کر لیں، خود بھی سبسکرائب کریں، دوستوں سے بھی سبسکرائب کروائیں۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے کہ اصل کامیاب وہی ہے جو خود کو جہنم کی آگ سے بچا گیا۔ یہ دنیا کی زندگی سوائے ایک فریب اور امتحان گاہ کہ کچھ نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔